کتاب الفاروق کسیٹ نمبر 4۔ اس کتاب کو لکھا شبلی نعمانی نے، آپ کے لیے ابرج کیا زاہد عبداللہ نے، پڑھا نائلہ نوید نے۔ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ ایک بدو اپنے خیمے سے باہر زمین پر بیٹھا ہوا تھا۔ پاس جا کر بیٹھے اور ادھر ادھر کی باتیں شروع کی۔ دفعتاً خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عمر نے پوچھا، یہ کون روتا ہے؟ اس نے کہا، میری بیوی درد ذہ میں مبتلا ہے۔ حضرت عمر گھر پر آئے اور اپنی زوجہ ام کلثوم کو ساتھ لیا۔ بدو سے اجازت لے کر ام کلثوم کو خیمے میں بھیجا۔ تھوڑی دیر کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ ام کلثوم نے حضرت عمر کو پکارا، امیر المومنین، اپنے دوست کو مبارکباد دیجیے۔ امیر المومنین کا لفظ سن کر بدو چونک پڑا اور مؤدب ہو بیٹھا۔ حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، کچھ خیال نہ کرو، کل میرے پاس آنا، میں اس کے لیے تنخواہ مقرر کر دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف کا بیان ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر رات کو میرے مکان پر آئے۔ میں نے کہا، آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھ کو بلا لیا ہوتا۔ فرمایا، ابھی مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ شہر سے باہر ایک قافلہ اترا ہے، لوگ تھکے ماندے ہوں گے، آؤ ہم تم چل کر پہرا دیں۔ چنانچہ دونوں صاحب گئے اور رات بھر پہرا دیتے رہے۔ جس سال عرب میں قحط پڑا، ان کی عجیب حالت ہوئی۔ جب تک قحط رہا، گوشت، گھی، مچھلی، غرض کوئی لذیذ چیز نہ کھائی۔ نہایت خضوع سے دعائیں مانگتے کہ اے خدا، محمد کی امت کو میری شامت اعمال سے تباہ نہ کرنا۔ اسلم ان کے غلام کا بیان ہے کہ قحط کے زمانے میں حضرت عمر کو جو فکر و تردد رہتا تھا، اس سے یہ قیاس کیا جاتا تھا کہ اگر قحط رفع نہ ہوا تو وہ اسی غم میں تباہ ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ ایک بدو ان کے پاس آیا اور یہ اشعار پڑھے، اے عمر، لطف اگر ہے تو جنت کا لطف ہے، میری لڑکیوں کو کپڑے پہنا، خدا کی قسم تجھ کو یہ کرنا ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، اور میں تمہارا کہنا نہ کروں تو کیا ہوگا؟ بدو نے کہا، تجھ سے قیامت میں میری نسبت سوال ہوگا اور تو ہکا بکا رہ جائے گا، پھر یا دوزخ کی طرف یا بہشت کی طرف جانا ہوگا۔ حضرت عمر اس قدر روئے کہ داڑھی تر ہو گئی۔ پھر غلام سے کہا، میرا یہ کرتا اس کو دے دو، اس وقت اس کے سوا میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے۔ ایک عورت اپنے بالا خانے پر بیٹھی یہ اشعار گا رہی تھی، رات کالی اور لمبی ہوتی ہے اور میرے پہلو میں یار نہیں جس سے خوش فعلی کروں۔ اس عورت کا شوہر جہاد پر گیا ہوا تھا اور وہ اس کے فراق میں درد انگیز اشعار پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر کو سخت دکھ ہوا اور کہا، میں نے زنانے عرب پر بڑا ظلم کیا۔ حضرت حفصہ کے پاس آئے اور پوچھا، عورت کتنے دن مرد کے بغیر بسر کر سکتی ہے؟ انہوں نے کہا، 4 مہینے۔ صبح ہوتے ہر جگہ یہ حکم بھیج دیا کہ کوئی سپاہی 4 مہینے سے زیادہ باہر نہ رہنے پائے۔ سید بن یربو ایک صحابی تھے جن کی آنکھیں جاتی رہی تھیں۔ حضرت عمر نے ان سے کہا کہ آپ جمعہ میں کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا، میرے پاس آدمی نہیں کہ جو مجھ کو راستہ بتائے۔ حضرت عمر نے ایک آدمی مقرر کر دیا جو ہمیشہ ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دفعہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھاتا ہے۔ پاس جا کر کہا، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے کہا، جنگ موتا میں میرا دایاں ہاتھ جاتا رہا۔ حضرت عمر کو دکھ ہوا، اس کے برابر بیٹھ گئے اور رو کر کہنے لگے، افسوس، تم کو وضو کون کراتا ہوگا، سر کون دھوتا ہوگا، کپڑے کون پہناتا ہوگا؟ پھر ایک نوکر مقرر کر دیا اور اس کے لیے تمام ضروری چیزیں خود مہیا کیں۔ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے لوگوں سے جہاد پر بیعت لی۔ اس بنا پر یہ درخت متبرک سمجھا جانے لگا اور لوگ اس کی زیارت کو آتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ دیکھ کر اس کو جڑ سے کٹوا دیا۔ ایک دفعہ سفر حج سے واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک مسجد تھی جس میں ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ اس خیال سے لوگ اس کی طرف دوڑے۔ حضرت عمر نے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اہل کتاب انہی باتوں کی بدولت تباہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی یادگاروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ شریعت کے احکام کے متعلق بہت بڑا اصول جو حضرت عمر نے قائم کیا وہ یہ تھا کہ شریعت کے تمام احکام مصالح عقلی پر مبنی ہیں۔ حضرت عمر سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے علم اسرار الدین کی بنیاد ڈالی۔ حضرت عمر مسائل شریعت کی نسبت ہمیشہ مصالح و وجوہ پر غور کرتے، اور اگر ان کے خیال میں کوئی مسئلہ خلاف عقل ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرتے
سفر میں جو قصر نماز کا حکم دیا گیا تھا وہ اس بنا پر تھا کہ ابتدائی اسلام میں راستے محفوظ نہ تھے اور کافروں کی طرف سے ہمیشہ خوف کا سامنا رہتا تھا۔ حضرت عمر کو اس پر استعجاب ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اب سفر میں قصر کیوں کیا جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا، یہ خدا کا انعام ہے۔ منصب امامت کے لحاظ سے حضرت عمر کا سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو جس قسم کے برگزیدہ اور پاکیزہ اخلاق کی تعلیم دی تھی اور جو آپ کی بعثت کا اصلی مقصد تھا، حضرت عمر کے فیض سے قوم میں وہ اخلاق محفوظ رہے اور نئی قومیں جو اسلام میں داخل ہوتی گئیں اسی اثر سے متاثر ہوتی گئیں۔ حضرت عمر خود اسلامی اخلاق کی مجسم تصویر تھے اور ہر شخص جو ان کی صحبت میں رہتا تھا کم و بیش اسی قالب میں ڈھل جاتا تھا۔ عرب میں جو اخلاق ذمیمہ جاہلیت کی یادگار رہ گئے تھے وہ نسب کا فخر و غرور، عام لوگوں کی تحقیر، ہجو و بدگوئی، عشق و ہوا پرستی، بادانوشی اور میں پرستی تھی۔ حضرت عمر نے ان تمام بیہودہ اخلاق کا استحصال کر دیا۔ جو چیزیں فخر و غرور کی علامت تھیں انہیں بالکل مٹا دیا۔ لڑائیوں میں جو قبائل اپنے قبیلوں کی جے پکارا کرتے تھے اس کو حکمن بند کر دیا۔ آقا اور نوکر کی جو تمیز تھی بالکل اٹھا دی۔ ایک دفعہ صفوان بن امیہ نے جب بہت سے معزز لوگوں کے ساتھ ان کی دعوت کی اور نوکروں کو کھانے پر نہیں بٹھایا تو نہایت غصے ہو کر کہا، خدا ان سے سمجھے جو نوکروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ بہت سے لوگ ابی بن کعب سے جو بڑے رتبے کے صحابی تھے ملنے گئے۔ جب وہ مجلس سے اٹھے تو ادب اور تعظیم کے لیے لوگ ان کے ساتھ ساتھ چلے۔ اتفاق سے حضرت عمر ادھر آ نکلے۔ یہ حالت دیکھ کر ابی کے ایک کوڑا لگایا، ان کو تعجب ہوا اور کہا، خیر ہے، یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تم نہیں جانتے یہ امر متبوع کے لیے فتنہ اور تابع کے لیے ذلت ہے۔ ہجو بدگوئی کا ذریعہ شعر و شاعری تھا۔ شعراء جا بجا لوگوں کی ہجویں لکھتے تھے اور چونکہ شعر کو رواج عام حاصل تھا اس لیے یہ ہجویں نہایت جلد مشتہر ہو جاتی تھیں اور ان سے سینکڑوں مفاسد پیدا ہوتے تھے۔ حضرت عمر نے ایک ہج کو ایک جرم قرار دیا اور اس کے لیے سزا مقرر کی۔ خطیطہ اس زمانے کا مشہور شاعر تھا اور سودا کی طرح فن ہج میں کمال رکھتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو طلب کر کے ایک تہ خانے میں قید کیا اور اس شرط پر چھوڑا کہ پھر کبھی ہج نہیں لکھے گا۔ عشق و ہوس پرستی کا بھی بڑا ذریعہ شعر و شاعری تھا۔ شعراء زیادہ تر رندانہ اور ادبا شانہ اشعار لکھتے تھے اور ان میں اپنے معشوقوں کے نام تصریح کے ساتھ لیتے تھے۔ مذاق عام ہونے کی وجہ سے یہ اشعار بچے بچے کی زبان پر چڑھ جاتے اور اس کی وجہ سے رندی و آوارگی ان کے خمیر میں داخل ہو جاتی۔ حضرت عمر نے قطعی حکم دیا کہ شعراء عورتوں کی نسبت عشقیہ اشعار نہ لکھنے پائیں۔ شراب پینے کی جو سزا پہلے سے مقرر تھی اس کو زیادہ سخت کر دیا، یعنی پہلے 40 درے مارے جاتے تھے، انہوں نے 40 سے 80 کر دیے۔ اخلاق کی پختگی اور استواری کا اصلی سرچشمہ آزادی اور خودداری ہے، اس لیے حضرت عمر نے اس پر بہت توجہ کی اور یہ وہ خصوصیت ہے جو حضرت عمر کے سوا اور خلفاء کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت عمر نے نہایت اعلیٰ درجے کی آزادی قائم رکھنے کے ساتھ ساتھ حکومت کے جبروت میں ذرا کمی نہ آنے دی۔ مختلف موقعوں پر تحریر و تقریر سے جتا دیا کہ ہر شخص ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا ہوا ہے اور ادنا سے ادنا آدمی بھی کسی کے آگے ذلیل ہو کر نہیں رہ سکتا۔ عمرو بن العاص کے معزز فرزند نے جب ایک قبطی کو بے وجہ مارا تو انہیں خود اس قبطی کے ہاتھ سے مجمع عام میں سزا دلوائی۔ عراق کی فتح کے بعد اکثر بزرگوں نے عیسائی عورتوں سے شادیاں کر لی تھیں۔ حضرت عمر نے حذیفہ بن الیمان کو لکھا کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں۔ انہوں نے جواب میں لکھا، یہ حکم آپ کی ذاتی رائے ہے یا کوئی شرعی حکم ہے؟ حضرت عمر نے لکھا، میری ذاتی رائے ہے۔ حذیفہ نے لکھ بھیجا کہ آپ کی ذاتی رائے کی پابندی ہم لوگوں پر ضروری نہیں۔ چنانچہ باوجود حضرت عمر کی ممانعت کے کثرت سے لوگوں نے شادیاں کی۔ ایک دفعہ جب حضرت عمر نے تمام عمالوں کا مال و اسباب نیلام کر کے آدھا بیت المال میں داخل کر دیا تو ایک عامل نے جس کا نام ابو بکرہ تھا صاف کہا، اگر یہ مال خدا کا تھا تو کل بیت المال میں داخل کرنا چاہیے تھا، اگر ہمارا تھا تو اس میں سے تم کو لینے کا کیا حق تھا؟ حضرت عمر کی تقلید اور ان کی تعلیم و تربیت کا یہ اثر ہوا کہ جماعت اسلامی کا ہر ممبر پاکیزہ نفسی، نیک خوئی، حلم و تواضع، جرأت و آزادی، حق پرستی و بے نیازی کی تصویر بن گیا۔
تاریخ کے مرکہ میں اس وقت کی مجالس و محافل کا نقشہ اگر دیکھیں تو ہر شخص کے حلیے میں یہ خد و خال صاف نظر آتے ہیں۔ حدیث کے متعلق پہلا کام جو حضرت عمر نے کیا وہ یہ تھا کہ روایتوں کی تحفظ و تلاش پر توجہ کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں احادیث کے استسقاء کا خیال نہیں کیا گیا تھا۔ جس کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا خود حضرت سے دریافت کر لیتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ کسی ایک صحابی کو فقہ کے تمام ابواب کے متعلق حدیثیں یاد نہ تھیں۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں زیادہ ضرورتیں پیش آئیں، اس لیے مختلف صحابہ سے استفسار کرنے کی ضرورت پیش آئی اور احادیث کے استقراء کا راستہ نکلا۔ حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ زیادہ کثرت سے واقعات پیش آئے، کیونکہ فتوحات کی وسعت اور نو مسلموں کی کثرت نے سینکڑوں نئے مسائل پیدا کر دیے تھے، اس لحاظ سے انہوں نے احادیث کی زیادہ تفتیش کی تاکہ یہ مسائل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے موافق طے کیے جائیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کوئی نئی صورت پیش آتی تو حضرت عمر مجمع عام میں، جس میں اکثر صحابہ موجود ہوتے، پکار کر کہتے، اس مسئلے کے متعلق کسی کو کوئی حدیث معلوم ہے؟ تکبیر جنازہ، غسل جنابت، جزیہ مجوز اور اس قسم کے بہت سے مسائل ہیں جن کی نسبت کتب احادیث میں نہایت تفصیل سے مذکور ہے کہ حضرت عمر نے مجمع صحابہ سے استفسار کر کے حدیث نبوی کا پتہ لگایا۔ چونکہ حدیث جس قدر زیادہ شائع و مشتہر کی جائے اسی قدر اس کو قوت حاصل ہوتی ہے اور پچھلوں کے لیے قابل استعانہ قرار پاتی ہے، اس لیے اس کی نشر و اشاعت کی بہت سی تدبیریں اختیار کیں۔ احادیث نبوی کو بالفاضحہ نقل کر کے اضلاع کے حکام کے پاس بھیجتے، جس سے ان کی عام اشاعت ہو جاتی تھی۔ یہ حدیثیں اکثر مسائل اور احکام کے متعلق ہوتی تھیں۔ صحابہ میں جو لوگ فن حدیث کے ارکان تھے ان کو مختلف ممالک میں حدیث کی تعلیم کے لیے بھیجا۔ اس موقع پر ایک دقیق نقطہ خیال رکھنے کے قابل ہے، اور وہ یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ حضرت عمر نے حدیث کی اشاعت میں گو بہت کچھ اہتمام کیا، لیکن خود بہت کم حدیثیں روایت کی، جو کہ 70 سے زیادہ نہیں۔ سب سے بڑا کام جو حضرت عمر نے اس فن کے متعلق کیا وہ حدیثوں کی تحقیق و تنقید اور فن جرح و تعدیل کا ایجاد کرنا تھا۔ فقہ کا ایک مختلف مسئلہ ہے کہ جس عورت کو طلاق بائن دی جائے اس کو عدت کے زمانے تک نان و نفقہ اور مکان ملنا چاہیے یا نہیں۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکان ملنا چاہیے، اور مکان کے ساتھ نفقہ خود ایک لازمی چیز ہے۔ فاطمہ بنت قیس ایک صحابیہ تھی، ان کو ان کے شوہر نے طلاق بائن دی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئیں کہ مجھ کو نان و نفقہ کا حق ہے یا نہیں۔ ان کا بیان ہے کہ حضرت نے فرمایا نہیں۔ فاطمہ نے یہ روایت حضرت عمر کے سامنے بیان کی تو حضرت عمر نے کہا، ہم قرآن کو ایک عورت کے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے، معلوم نہیں اس کو حدیث یاد رہی یا نہیں۔ سکت کا مسئلہ پیش آیا تو حضرت عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا، مغیرہ نے اس کے متعلق ایک حدیث روایت کی۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو اور کوئی گواہ لاؤ۔ چنانچہ جب محمد بن مسلمہ نے تصدیق کی تو حضرت عمر نے تسلیم کیا۔ اسی طرح حضرت عباس کے مقدمہ میں جب ایک حدیث پیش کی گئی تو حضرت عمر نے تائیدی شہادت طلب کی، اور جب بہت سے لوگوں نے شہادت دی تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھ کو تمہاری نسبت بدگمانی نہ تھی، لیکن میں نے حدیث کی نسبت اپنا اطمینان کرنا چاہا۔ حضرت عمر نے احادیث کے متعلق احتیاط اور تشدد کا جو خیال پیدا کیا، اگرچہ یہ رواج عام نہ پا سکا، لیکن محققین صحابہ میں یہ خیال بے اثر نہ رہا۔ عبداللہ بن مسعود کی نسبت عام شہرت ہے، اور مسند دارمی وغیرہ میں جا بجا تصریح ہے کہ احادیث کی روایت کے وقت ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ بیان کرتے تو کہتے جاتے تھے کہ حضرت نے یہ لفظ فرمایا تھا، یا شاید اس کے مشابہ، یا اس کے قریب، یا اس کی مثل۔ سند اور روایت کے متعلق حضرت عمر نے جو مقدم اصول قائم کیے ان کو اجمالاً یوں بیان کیا گیا ہے۔ روایت کا باللفظ ہونا ضروری ہے، محض راوی کا سکا ہونا روایت کے لیے کافی نہیں۔ خبر واحد میں تائیدی شہادت کی حاجت ہے، جس کو محدثین کی اصطلاح میں تابع اور شاہد کہتے ہیں۔ خبر واحد ہمیشہ قابل حجت نہیں ہوتی۔ روایت کے اعتبار میں موقع اور محل کی خصوصیات کا لحاظ شرط ہے۔ فقہ کا فن تمام تر حضرت عمر کا ساختہ و پرداختہ ہے،
اس فن کے متعلق ان کی قابلیت اور افضلیت کا تمام صحابہ کو اعتراف تھا۔ حضرت عمر ابن عباس کو محبوب رکھتے تھے اور ان کو تقرب دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت عمر کی مجلس میں کوئی مسئلہ پیش ہوتا، عبداللہ بن عباس اس کا جواب دینا چاہتے لیکن کم سنی کی وجہ سے جھجکتے۔ حضرت عمر ان کی ہمت بندھاتے اور فرماتے، علم سن کی کمی اور زیادتی پر موقوف نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر عبداللہ بن عباس کے مجتہدات کو حضرت عمر کے مسائل سے ملائے تو صاف نظر آئے گا کہ دونوں میں استاد اور شاگرد کا تناسب ہے۔ جو مسائل زیادہ مشکل طلب ہوتے ان کو یادداشت کے طور پر لکھ لیتے اور ہمیشہ ان پر غور کیا کرتے۔ وقتاً فوقتاً ان کے متعلق جو رائے قائم ہوتی اس کو قلم بند کرتے اور زیادہ غور و فکر سے اس میں محو و اثبات کیا کرتے۔ حضرت عمر اگرچہ بہت بڑے فقیہ تھے اور تنہا ان کی رائے بھی فتویٰ کے لیے کافی ہو سکتی تھی، تاہم احتیاط کے لیے وہ اکثر مسائل کو عموماً صحابہ کی مجلس میں پیش کرتے اور ان پر نہایت آزادی اور نکتہ سنجی کے ساتھ بحثیں ہوتی۔ حضرت عمر نے کسی ایسے مسئلے کو جو ان سے پہلے طے نہیں ہوا تھا بغیر صحابہ کے مشورے کے فیصلہ نہیں کیا۔ فقہ کی توسیع اور تمام ضروریات کے لیے اس کا کافی ہونا قیاس پر موقوف ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید اور احادیث میں تمام جزیات مذکور نہیں ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ان جزیات کے فیصلہ کرنے کے لیے قیاس شرعی سے کام لیا جائے۔ اسی ضرورت سے ائمہ اربعہ یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد حنبل سب قیاس کے قائل ہوئے ہیں اور ان کے مسائل کا ایک بڑا ماخذ قیاس ہے، لیکن قیاس کی بنیاد جس نے ڈالی وہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ قیاس کے موجد معاذ بن جبل ہیں۔ ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا تو ان سے استفسار فرمایا کہ کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا، قرآن مجید سے جواب دوں گا، اور اگر قرآن و حدیث میں وہ صورت مذکور نہ ہوئی تو اجتہاد کروں گا۔ لیکن اس سے یہ استدلال نہیں ہو سکتا کہ ان کی مراد قیاس سے تھی۔ اجتہاد قیاس پر منحصر نہیں، ابن حسم، داؤد ظاہری وغیرہ سرے سے قیاس کے قائل ہی نہ تھے، حالانکہ اجتہاد کا درجہ رکھتے تھے اور مسائل شریعہ میں اجتہاد کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے زمانے تک مسائل کے جواب میں قرآن مجید، حدیث اور اجماع سے کام لیا جاتا تھا، قیاس کا وجود تک نہ تھا۔ حضرت عمر نے ابو موسیٰ اشعری کو قضا کے متعلق جو تحریر بھیجی، اس میں قیاس کی صاف ہدایت کی، چنانچہ اس کے الفاظ کچھ یوں ہیں: جو چیز تم کو قرآن و حدیث میں نہ ملے اور تم کو اس کی نسبت شبہ ہو، اس پر غور کرو اور خوب غور کرو اور اس کے ہم صورت اور ہم شکل واقعات کو دریافت کرو، پھر ان سے قیاس کرو۔ اصولین کے نزدیک قیاس کے لیے مقدم دو شرطیں ہیں: جو مسئلہ قیاس سے ثابت کیا جائے وہ منصوص نہ ہو، یعنی اس کے بارے میں کوئی خاص حکم موجود نہ ہو، مقیس اور مقیس علیہ میں علت مشترک ہو۔ حضرت عمر کی تحریر میں ان دونوں شرطوں کی طرف اشارہ بلکہ تصریح موجود ہے۔ حضرت عمر نے فقہ کے جو مسائل بیان کیے ان پر اکثر ایسے ہیں جن میں اور صحابہ نے بھی ان کے ساتھ اتفاق کیا اور ائمہ مجتہدین نے بھی ان کی تقلید کی، لیکن بہت سے ایسے مسائل بھی ہیں جن میں دیگر صحابہ نے ان سے اختلاف کیا، لیکن ان میں سے بعض مسائل میں جن صحابہ نے اختلاف کیا وہی حق پر ہیں۔ مثلا تیمم، جنابت، منع تمتع حج، طلقات اور سلس وغیرہ میں حضرت عمر کے اجتہاد سے دیگر صحابہ کا اجتہاد زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، لیکن اکثر مسائل میں اور خصوصاً ان مسائل میں جو مارکۃ الآراء رہے ہیں اور جن کو تمدن اور امور ملکی میں دخل ہے، عموماً حضرت عمر کا اجتہاد نہایت نکتہ سنجی اور وقت نظر پر مبنی ہے، اور انہی مسائل سے حضرت عمر کے کمال اجتہاد کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بڑا مارکۃ الآراء مسئلہ خمس کا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جو کچھ تم کو جہاد کی لوٹ میں ہاتھ آئے اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے ہے اور پیغمبروں کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور غریبوں کے لیے اور مسافرین کے لیے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خمس میں رسول اللہ کے رشتہ داروں کا بھی حصہ ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس جو صحابہ میں دریائے علم کہلاتے تھے، نہایت زور کے ساتھ اس آیت سے خمس پر استدلال کرتے تھے۔ حضرت عمر کی نسبت لوگوں کا بیان ہے کہ قرابت داران پیغمبر کو
مطلقاً خمس کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے اہل بیت کو خمس میں سے حصہ نہیں دیا۔ قرآن مجید کی عبارت سے صرف اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ مجموعی طور پر 5 گروہ خمس کے مصرف ہیں، لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ فرداً ہر گروہ میں تقسیم کرنا فرض ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف 8 گروہ قرار دیے: فقیر، مسکین، زکوٰۃ وصول کرنے والے، مولفت القلوب، قیدی، قرضدار، مجاہدین اور مسافر۔ ان میں سے جس کو زکوٰۃ ادا کی جائے ادا ہو جائے گی۔ یہ ضروری نہیں کہ خواہ 8 گروہ پیدا کیے جائیں۔ 8 گروہ موجود ہوں تب بھی یہ لحاظ کیا جائے گا کہ کون فرقہ اس وقت زیادہ مدد کا محتاج ہے اور کون کم، اور کون بالکل نہیں، اور اسی اعتبار سے کسی کو زیادہ دیا جائے، کسی کو کم اور کسی کو بالکل نہیں۔ یہ خمس کے مصارف جو خدا نے بتائے، اس سے یہ مفہوم ہوتا ہے کہ خمس ان لوگوں کے سوا کسی اور کو نہ دیا جائے۔ یہ نہیں کہ خواہ اس کے 5 برابر حصے کیے جائیں اور 5 فرقوں کو برابر دیا جائے۔ حضرت عمر نے جہاں تک صحیح روایتوں سے ثابت ہوتا ہے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا حق بحال رکھا، لیکن وہ 2 باتوں میں ان سے مخالف تھے۔ ایک یہ کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ خمس کا پورا 5واں حصہ ذوی القربہ کا حق ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ مصلحت اور ضرورت کے لحاظ سے کم و بیش تقسیم کرنا خلیفہ وقت کا حق سمجھتے تھے۔ حضرت عمر نے جو کچھ کیا وہ بالکل قرآن و حدیث کے مطابق تھا۔ امام شافعی وغیرہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکتے کہ حضرت ہمیشہ پورا 5واں حصہ دیتے تھے۔ قرآن مجید سے یہ تعین و تحدید بالکل ثابت نہیں ہو سکتی۔ باقی رہا ذوی القربہ کا غیر معین حق، تو اس سے حضرت عمر کو ہرگز انکار نہ تھا۔ اب اصول عقلی کے لحاظ سے اس مسئلے کو دیکھیں، یعنی خمس میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت کے قرابت داروں کا حصہ پانا کس اصول کی بنا پر تھا؟ یہ ظاہر ہے کہ حضرت تبلیغ احکام اور مہمات رسالت کے انجام دینے کی وجہ سے معاش کی تدابیر میں مشغول نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے یہ ضروری تھا کہ ملک کی آمدنی میں سے کوئی حصہ آپ کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اس وقت مال غنیمت فی انفال بس یہی آمدنیاں تھیں، چنانچہ ان سب میں سے خدا نے آپ کا حصہ مقرر کیا تھا، جس کا ذکر قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بادشاہ کے ذاتی مصارف کے لیے خالصہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ ذوی القربہ کا حق اس لیے قرار دیا گیا کہ ان لوگوں نے ابتدائے اسلام میں حضرت کا ساتھ دیا تھا، چنانچہ کفار مکہ نے زیادہ مجبور کیا تو تمام بنو ہاشم نے، جس میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور جب حضرت مکہ سے نکل کر ایک پہاڑ کے درے میں پناہ گزین ہوئے تو سب بنی ہاشم بھی ساتھ گئے۔ اسی بنا پر حضرت اور ذوی القربہ کے لیے جو کچھ مقرر تھا وقتی ضرورت اور مصلحت کے لحاظ سے تھا، لیکن یہ قرار دینا کہ قیامت تک آپ کے قرابت داروں کے لیے 5واں حصہ مقرر کر دیا گیا ہے، اور گو ان کی نسل میں کسی قدر ترقی ہو اور گو وہ کتنے ہی دولت مند اور غنی ہو جائیں، تاہم ان کو یہ رقم ہمیشہ ملتی رہے گی۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جو اصول تمدن کے بالکل خلاف ہے۔ کون شخص یقین کر سکتا ہے کہ ایک سچا بانی شریعت یہ قاعدہ بنائے گا کہ اس کی تمام اولاد کے لیے قیامت تک ایک معین رقم ملتی رہے؟ اگر کوئی بانی شریعت ایسا کرے تو اس میں اور خود غرض برہمنوں میں کیا فرق ہوگا؟ حضرت علی اور عبداللہ بن عباس جو خمس کے مدعی تھے، ان کا بھی یہ مقصد ہرگز نہیں ہو سکتا تھا کہ یہ حق قیامت تک کے لیے ہے، بلکہ جو لوگ حضرت کے زمانے کے باقی رہ گئے تھے انہی کی نسبت ان کو ایسا دعویٰ ہوگا۔ ایک اور محتمم بالشان مسئلہ فے کا ہے، یعنی وہ زمین یا جائیداد جس کو مسلمانوں نے فتح کیا ہو۔ یہ مسئلہ اس قدر مارکۃ الآراء ہے کہ صحابہ کے عہد سے آج تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہوا۔ اسلام سے پہلے عرب میں یہ دستور تھا کہ لڑائی کی فتح میں جو کچھ ہاتھ آتا تھا تمام لڑنے والوں کو برابر تقسیم کر دیا جاتا۔ سردار قبیلہ کو البتہ سب سے زیادہ یعنی 4تھا حصہ ملتا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابعوث ہوئے تو ابتدا میں جس طرح اور بہت سی قدیم رسمیں قائم تھیں، یہ قاعدہ بھی کسی قدر تغیر صورت کے ساتھ قائم رہا۔ چنانچہ لڑائی کی فتح میں جو کچھ ہاتھ آتا تھا غازیوں پر تقسیم ہو جاتا۔ چونکہ قدیم سے یہی طریقہ جاری تھا اور جناب رسول اللہ کے عہد میں بھی قائم رہا، اس لیے لوگوں کو خیال ہو گیا کہ مال غنیمت غازیوں کا ذاتی حق ہے اور وہ اس کے پانے کا ہر حال میں دعویٰ کر سکتے ہیں۔
یہاں تک کہ ایک دفعہ اس پر جھگڑا اٹھا۔ جنگ بدر میں جب فتح حاصل ہو چکی تو کچھ لوگ کفار کا تعاقب کرتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ کچھ لوگ آن حضرت کی خدمت میں حاضر رہے۔ تعاقب کرنے والے واپس آئے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ غنیمت ہمارا حق ہے کیونکہ ہم دشمن سے لڑ آئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے محافظ تھے، اس لیے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تجھ سے لوگ مال غنیمت کی نسبت پوچھتے ہیں تو کہہ دے کہ وہ خدا اور رسول کی ملک ہے۔ اس آیت نے اس اصول کو مٹا دیا کہ تمام مال غنیمت لڑنے والوں کا خاص حق ہے اور افسر کو اس میں کسی قسم کے تصرف کا اختیار نہیں، لیکن اسی آیت میں غنیمت کے مصارف نہیں بیان کیے گئے تھے، اس لیے پھر یہ آیت اتری جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جان لو کہ کوئی چیز جو غنیمت میں ہاتھ آئے اس کا 5واں حصہ خدا کے لیے اور پیغمبر کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور یتیموں کے لیے اور مسکینوں کے لیے اور مسافروں کے لیے ہے۔ اس آیت سے یہ قاعدہ ہوا کہ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جائیں، 4 حصے مجاہدین کو تقسیم کیے جائیں اور 5ویں حصے کے پھر 5 حصے ہو کر آن حضرت اور ذوی القربہ اور مساکین وغیرہ کے مصارف میں آئیں۔ لیکن یہ تمام احکام نقد و اسباب کے متعلق تھے، زمین اور جائیداد کے لیے کوئی قاعدہ نہیں قرار پایا تھا۔ غزوہ بنی نذیر میں جو سن 5 ہجری میں واقع ہوا، سورہ حشر کی یہ آیت اتری جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: یعنی جو زمین یا جائیداد ہاتھ آئے وہ خدا اور پیغمبر اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور فقراء مہاجرین اور ان سب لوگوں کی ہے جو آئندہ دنیا میں آئیں۔ اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ جو زمین فتح ہو وہ تقسیم نہیں کی جائے گی بلکہ بطور وقف کے محفوظ رہے گی اور اس کے منافع سے تمام موجودہ اور آئندہ مسلمان متمتع ہوں گے۔ یہ ہے حقیقت نفل اور غنیمت اور فے کی۔ ان احکام میں لوگوں کو چند مغالطے پیش آئے۔ شام و عراق جب فتح ہوئے تو لوگوں نے اسی بنا پر حضرت عمر سے درخواست کی کہ ممالک مفتوحہ ان کو تقسیم کر دیے جائیں۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام اور بلال بن رباح نے سخت اصرار کیا، لیکن حضرت عمر نے نہ مانا۔ بہت بڑا مجمع ہوا اور کئی دن تک بحثیں رہیں۔ آخر حضرت عمر نے آیت مذکورہ بالا سے استدلال کیا اور آیت کے یہ الفاظ کہے: والذین جاؤ ومن بعدہم، یہ پڑھ کر فرمایا تو یہ تمام آئندہ آنے والوں کے لیے ہے، اور اس بنا پر یہ ممالک تمام لوگوں کا حق ٹھہرے۔ پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ میں موجودہ لوگوں کو تقسیم کر دوں اور ان لوگوں کو محروم کر دوں جو آئندہ پیدا ہوں گے؟ حضرت عمر فاروق کے ذاتی حالات اور اخلاق و عادات۔ عرب میں روحانی تربیت کا اگرچہ آغاز اسلام سے ہوا، لیکن اسلام سے پہلے بھی اہل عرب میں بہت سے ایسے اوصاف پائے جاتے تھے جو تمغۂ شرافت تھے اور جن پر ہر قوم ہر زمانے میں ناز کر سکتی ہے۔ یہ اوصاف اگرچہ کم و بیش تمام قوم میں پائے جاتے تھے، لیکن بعض اشخاص زیادہ ممتاز ہوتے تھے اور یہی لوگ قوم سے ریاست و حکومت کا منصب حاصل کرتے تھے۔ ان اوصاف میں فصاحت و بلاغت، قوت تقریر، شاعری، نصابی، سپاہ گری، بہادری اور آزادی مقدم چیزیں تھیں، اور ریاست و افسری میں انہی اوصاف کا لحاظ کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کو قدرت نے ان سب میں سے کافی حصہ دیا تھا۔ تقریر کا ملکہ خدا داد تھا اور عکاس کے مارکوں نے اس کو اور زیادہ جلا دے دی تھی۔ یہی قابلیت تھی جس کی وجہ سے قریش نے ان کو سفارت کا منصب دیا تھا، اور جو ان لوگوں کے لیے مخصوص تھا جو سب سے زیادہ زبان آور ہوتے تھے۔ ان کے معمولی جملوں میں آریٹری کا اثر اور برمحل فکرے جو ان کے منہ سے نکل جاتے تھے، ان میں بلاغت کی روح پائی جاتی تھی۔ عمرو بن مادی کرب کو جب پہل دیکھا تو چونکہ وہ غیر معمولی تنن توش کے آدمی تھے، اس لیے متحیر ہو کر کہا: اللہ اس کا اور ہمارا خالق ایک ہی ہے۔ مسند خلافت پر بیٹھنے کے ساتھ جو خطبہ دیا اس کے ابتدائی فکرے یہ تھے: اے خدا، میں سخت ہوں، مجھ کو نرم کر، میں کمزور ہوں، مجھ کو قوت دے۔ ہاں، عرب والے سرکش اونٹ ہیں جن کی مہار میرے ہاتھ میں دے دی گئی ہے، لیکن میں ان کو راستہ پر چلا کر چھوڑوں گا۔
اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 4 کی سائیڈ اے اپنے اختتام کو پہنچی. بقیہ کے لیے سائیڈ بی لگا لیجیے. خلافت کے دوسرے تیسرے دن جب انہوں نے عراق پر لشکر کشی کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا تو لوگ ایران کے نام سے جی چراتے تھے، خصوصاً اس وجہ سے کہ حضرت خالد وہاں سے بلا لیے گئے تھے. اس موقع پر حضرت عمر کے زور تقریر کا اثر تھا کہ مسنا شیبانی ایک مشہور بہادر بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا اور پھر تمام مجمع میں آگ سی لگ گئی. دمشق کے سفر میں جابیہ میں ہر قوم اور ہر ملت کے آدمی جمع تھے. عیسائیوں کا لارڈ بشپ تک شریک تھا. اس کے ساتھ مختلف مذاہب اور مختلف قوم کے آدمی شریک تھے اور مختلف مضامین اور مختلف مطالب کا ادا کرنا اور مسلمانوں کو اخلاق کی تعلیم دینی تھی. غیر قوموں کو اسلام کی حقیقت اور اسلام کی جنگ و صلح کے اغراض بتانے تھے. فوج کے سامنے خالد کی معزولی کا عذر کرنا تھا. ان تمام مطالب کو اس خوبی سے ادا کیا کہ مدت تک ان کی تقریر کے جستہ جستہ فکرے لوگوں کی زبان پر رہے. فقہا نے اس سے فقہی مسائل استنباط کیے. اہل ادب نے قواعد فصاحت و بلاغت کی مثالیں پیدا کیں. تصوف و اخلاق کے مضامین لکھنے والوں نے اپنا کام کیا. سن 23 ہجری میں جب حج کیا اور یہ ان کا آخری حج تھا تو ایک شخص نے کسی سے تذکرہ کیا کہ عمر مر جائیں گے تو میں طلحہ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. حضرت عمر مقام منع میں تشریف رکھتے تھے اور وہیں یہ واقعہ پیش آیا. اس واقعے کی خبر ہوئی تو برا فروختہ ہو کر فرمایا، آج کی رات میں اس مضمون پر خطبہ دوں گا. عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی کہ مدینہ چل کر خاص کے مجمع میں تقریر کیجیے، وہ لوگ بات کا ہر پہلو سمجھ سکتے ہیں. حضرت عمر نے یہ رائے تسلیم کی. آخر ذی الحجہ میں مدینہ آئے. جمعہ کے دن لوگ بڑے شوق و انتظار سے مسجد میں پہلے سے آ کر جمع ہوئے تھے. اذان ہو چکی تو حضرت عمر نے خطبہ دیا. یہ پورا واقعہ اور پورا خطبہ صحیح بخاری میں مذکور ہے. اس میں ثقیفہ بن قعدہ کے واقعے، انصار کے خیالات، حضرت ابو بکر کے جواب، بیعت کی کیفیت اور خلافت کی حقیقت کو اس خوبی اور عمدگی سے ادا کیا کہ اس سے بڑھ کر ناممکن تھا. اس تقریر کو پڑھ کر بالکل ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہوا وہی کچھ ہونا چاہیے تھا اور وہی کچھ ہو سکتا تھا. اگرچہ اکثر برمحل اور برجستہ خطبہ دیتے تھے، لیکن مارکے کے جو بھی خطبے ہوتے تھے ان میں تیار ہو کر جاتے تھے. خطبے کے لیے ملکہ تقریر کے علاوہ اور عارضی باتیں جو درکار ہیں حضرت عمر میں وہ سب موجود تھیں. آواز بلند اور پر روب تھی. قد اتنا بلند تھا کہ زمین پر کھڑے ہوتے تھے تو معلوم ہوتا تھا کہ منبر پر کھڑے ہیں. قوت تقریر کے ساتھ ساتھ تحریر میں بھی ان کو کمال حاصل تھا. ان کے خطوط، دستور العمل، توقیات اور ہر قسم کی تحریریں آج بھی موجود ہیں. شعر و شاعری کی نسبت اگرچہ ان کی شہرت عام طور پر کم ہے. عرب کے اکثر مشہور شعراء کا کلام کثرت سے یاد تھا اور تمام شعراء کے کلام پر ان کی خاص خاص رائیں تھیں. اہل ادب کو عموماً تسلیم ہے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی شخص شعر کا پرکھنے والا نہ تھا. حضرت عمر کو اگرچہ تمام مشہور شعراء کے کلام پر عبور تھا، لیکن 3 شاعروں کو انہوں نے سب میں انتخاب کیا: عمرہ لکیس، زہیر اور نابغہ. ان سب میں وہ زہیر کا کلام سب سے زیادہ پسند کرتے تھے. اگرچہ ان کو مہمات خلافت کی وجہ سے ان اشغال میں مصروف ہونے کا موقع نہیں مل سکتا تھا، تاہم چونکہ طبعی ذوق رکھتے تھے، سینکڑوں ہزاروں شعر یاد تھے. حضرت عمر نے شاعری کے بہت سے عیوب مٹا دیے. اس وقت تمام عرب میں یہ طریقہ جاری تھا کہ شعراء شریف عورتوں کا نام اعلانیہ اپنے اشعار میں لاتے تھے اور ان سے اپنا عشق جتاتے تھے. حضرت عمر نے اس رسم کو بالکل مٹا دیا اور اس کی سخت سزا مقرر کی. اسی طرح ہجوگوئی کو ایک جرم قرار دیا اور ہیتا کو، جو کہ ایک مشہور ہجو گو تھا، اس جرم میں قید کیا. مدینہ پہنچ کر انہوں نے عبرانی زبان بھی سیکھ لی تھی. اس وقت تک توریت کا ترجمہ عربی زبان میں نہیں ہوا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب توریت کا کچھ کام پڑتا تھا تو عبرانی ہی نسخے کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، اور چونکہ مسلمان عبرانی نہیں جانتے تھے اس لیے یہود پڑھ کر سناتے اور عربی میں ترجمہ کرتے جاتے. حضرت عمر عبرانی زبان اس قدر سیکھ گئے تھے کہ توریت کو خود پڑھ سکتے تھے. یہودیوں کے ہاں جس دن توریت کا درس ہوا کرتا تھا حضرت عمر اکثر شریک ہوتے تھے. ان کا خود بیان ہے،
میں یہودیوں کے درس کے دن ان کے ہاں جایا کرتا تھا، چنانچہ یہودی کہا کرتے تھے کہ تمہارے ہم مذہبوں میں سے ہم تم کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں کیونکہ تم ہمارے پاس آتے جاتے ہو۔ حضرت عمر کی نقادی اور نکتہ سنجی نے یہاں بھی کام دیا، یعنی جس قدر وہ یہودیوں کی کتاب سے واقف ہوتے گئے، اسی قدر ان کے بیہودہ افسانوں اور قصوں سے ان کو نفرت ہوتی گئی۔ ان کی ذہانت و طباعی کا صحیح اندازہ اگرچہ ان کے فقہی اجتہادات سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کی معمولی بات بھی ذہانت و طباعی سے خالی نہیں۔ حضرت عمار بن یاسر کو جب انہوں نے کوفہ کا حاکم مقرر کیا تو برس دن بھی نہیں گزرے تھے کہ لوگوں نے دربار خلافت میں شکایت پیش کی کہ وہ روب و داب اور سیاست کے آدمی نہیں۔ حضرت عمر نے ان کو واپس بلا لیا اور کہا، میں خود بھی اس بات کو جانتا تھا، لیکن میں نے خیال کیا کہ شاید خدا آپ کو اس آیت کا مصداق بنائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر جو کمزور ہیں احسان کریں اور ان کو امام اور زمین کا وارث بنائیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کو دعا مانگتے سنا کہ خدایا مجھ کو فتنوں سے بچانا۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ خدا تم کو اولاد نہ دے؟ ایک دفعہ ایک شخص نے پوچھا کہ دریا کے سفر میں کسر ہے یا نہیں۔ اس کی غرض یہ تھی کہ دریا کا سفر شرعاً سفر ہے یا نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیوں نہیں؟ خدا خود فرماتا ہے، وہ خدا ہے جو تم کو خشکی اور تری کی سیر کراتا ہے۔ ان کے حکیمانہ مقولے اکثر ادب کی کتابوں میں نمونے کے طور پر موجود ہیں۔ یہاں پر چند مقولے درج کیے جاتے ہیں۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ جس سے تم کو نفرت ہو اس سے ڈرتے رہو۔ سب سے اچھا عاقل وہ شخص ہے جو اپنے افعال کی اچھی تعویل کر سکتا ہو۔ آج کا کام کل پر اٹھانا رکھو۔ روپے سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتے۔ جو چیز پیچھے ہٹی پھر آگے نہیں بڑھتی۔ جو شخص برائی سے بالکل واقف نہیں وہ برائی میں مبتلا ہوگا۔ جب کوئی شخص مجھ سے سوال کرتا ہے تو مجھ کو اس کی عقل کا اندازہ معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں کی فکر میں تم اپنے تئیں بھول نہ جاؤ۔ دنیا تھوڑی سی لو تو آزادانہ بسر کرو گے۔ توبہ کی تکلیف سے گناہ کا چھوڑ دینا زیادہ آسان ہے۔ ہر بددیانت پر میرے 2 داروغہ متعین ہیں۔ آب و گل اگر صبر و شکر 2 سواریاں ہوتی تو میں اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ دونوں میں سے کس پر سوار ہوں۔ خدا اس شخص کا بھلا کرے جو میرے عیب میرے پاس تحفے میں بھیجتا ہے، یعنی مجھ پر میرے عیب ظاہر کرتا ہے۔ نماز کے اعلان کے لیے جب ایک معین طریقے کی تجویز پیش ہوئی تو لوگوں نے مختلف رائیں پیش کی۔ حضرت عمر نے کہا، ایک آدمی کیوں نہ مقرر کیا جائے جو نماز کی منادی کیا کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں، چنانچہ یہ پہلا دن تھا کہ اذان کا طریقہ قائم ہوا۔ وہ ہر کام میں غور اور فکر کو عمل میں لاتے تھے۔ ان کا قول تھا، کسی کی شہرت کا آوازہ سن کر دھوکے میں نہ آؤ۔ آدمی کی نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کی سچائی اور عقل کو دیکھو۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ان کے سامنے کسی کی تعریف کی۔ فرمایا، تم سے کبھی معاملہ پڑا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ پوچھا، کبھی سفر میں ساتھ ہوا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تم تو وہ بات کہتے ہو جو جانتے نہیں۔ نماز جماعت کے ساتھ پسند کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں اس کو تمام رات کی عبادت پر ترجیح دیتا ہوں۔ کوئی ضروری کام آ پڑتا اور وقت کی تاخیر کا خوف نہ ہوتا تو پہلے اس کو انجام دیتے۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ کھانے سے فارغ ہو تو تب نماز پڑھو۔ بعض اوقات جہاد وغیرہ کے اہتمام میں اس قدر مصروف رہتے تھے کہ نماز میں بھی وہی خیال بندھا رہتا۔ خود ان کا قول ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں اور فوجیں تیار کیا کرتا ہوں۔ حضرت عمر اگرچہ مذہب کی مجسم تصویر تھے لیکن زاہد متکشف نہ تھے اور آج کل کے مقدس لوگوں کی طرح تسلب اور سختی نہ تھی۔ ہمارے علماء عیسائیوں کے برتن وغیرہ کا استعمال کرنا تقدس کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی نسبت امام بخاری اور امام شافعی نے روایت کی ہے۔
حضرت عمر نے ایک عیسائی عورت کے گھڑے کے پانی سے وضو کیا۔ بغوی نے حضرت عمر کا یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ عیسائی جو پنیر بناتے ہیں اس کو کھاؤ۔ عیسائیوں وغیرہ کا کھانا آج کل مکروہ اور ممنوع بنایا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر نے معاہدات میں یہ قاعدہ داخل کر دیا تھا کہ جب کسی مسلمان کا گزر ہو تو عیسائی اس کو 3 دن تک اپنے ہاں مہمان رکھیں۔ حضرت عمر اپنے افسروں کو عیسائیوں کے ملازم رکھنے سے بھی منع نہیں کرتے تھے۔ آج غیر مذہب کا کوئی شخص مکہ معظمہ نہیں جا سکتا اور یہ ایک شرعی مسئلہ خیال کیا جاتا ہے، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں غیر مذہب والے بے تکلف مکہ معظمہ جاتے تھے اور جب تک چاہتے تھے مقیم رہتے تھے۔ حضرت عمر کی مجلس میں اکثر علمی مسائل پر گفتگو ہوا کرتی۔ ایک دن صحابہ بدر یعنی وہ صحابہ جو جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریک تھے مجلس میں جمع تھے۔ حضرت عمر نے مجمع صحابہ کی طرف خطاب کر کے کہا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس سے کیا مراد ہے؟ بعضوں نے کہا خدا نے حکم دیا ہے کہ جب فتح حاصل ہو تو ہم خدا کا شکر بجا لائیں۔ بعض بالکل چپ رہے۔ حضرت عمر نے عبداللہ بن عباس کی طرف دیکھا، انہوں نے کہا اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اے محمد جب فتح و نصرت آ چکی تو یہ تیرے دنیا سے اٹھنے کی علامت ہے، اس لیے تو خدا کی حمد کر اور گناہ کی معافی مانگ، بے شک خدا بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا جو تم نے کہا یہی میرا خیال ہے۔ ایک اور دن صحابہ کا مجمع تھا، عبداللہ بن عباس بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے اس آیت کے معنی پوچھے، اَیَوَدُّ أَحَدُکُمْ أَن تَکُونَ لَہُ جَنَّةٌ۔ لوگوں نے کہا خدا زیادہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر کو اس لا حاصل جواب پر غصہ آیا اور انہوں نے کہا نہیں معلوم ہے تو صاف کہنا چاہیے کہ نہیں معلوم ہے۔ عبداللہ بن عباس آیت کے صحیح معنی جانتی تھے لیکن کم عمری کی وجہ سے جھجکتے تھے۔ حضرت عمر نے ان کی طرف دیکھ کر کہا صاحبزادے اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھو، جو تمہارے خیال میں ہو بیان کرو۔ عبداللہ بن عباس نے کہا خدا نے ایک کام کرنے والے کی تمثیل دی ہے۔ چونکہ جواب ناتمام تھا حضرت عمر نے اس پر قناعت نہ کی، لیکن عبداللہ بن عباس اس سے زیادہ نہ بتا سکے۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ اس آدمی کی تمثیل ہے جس کو خدا نے نعمت و دولت دی کہ خدا کی بندگی بجا لائے، اس نے نافرمانی کی تو اس کے اچھے اعمال بھی برباد کر دیے۔ فقہ کا بہت بڑا حصہ جو منقع ہوا اور فقہ عمری کہلاتا ہے انہی علمی مجلسوں کی بدولت ہوا۔ اس مجلس کے بڑے بڑے ارکان ابی بن کعب، زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عوف اور حر بن قیس تھے۔ حضرت عمر ان تمام لوگوں کو علمی فضیلت کی وجہ سے نہایت عزیز رکھتے تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ جب مجلس میں بیٹھتے تو امتیاز مراتب کے لحاظ سے لوگوں کو بازیابی کی اجازت دیتے، یعنی پہلے قدمائے صحابہ آتے، پھر ان سے قریب والے و اعلی حاضہ، لیکن کبھی کبھی یہ ترتیب توڑ دی جاتی اور یہ امر خاص ان لوگوں کے لیے ہوتا جو علم کی فضیلت میں ممتاز ہوتے تھے۔ ان کی قدردانی کسی گروہ پر محدود نہ تھی۔ کسی شخص میں کسی قسم کا جوہر ہوتا تھا تو اس کے ساتھ خاص مراعات کرتے تھے۔ عمیر بن وہب الجمی کا وظیفہ 200 دینار سالانہ اس بنا پر مقرر کیا کہ وہ پرخطر مارکوں میں ثابت قدم رہتے تھے۔ خارجہ بن خزافہ اور عثمان بن ابی العاص کے وظیفے اس بنا پر مقرر کیے کہ خارجہ بہادر اور عثمان نہایت فیاض تھے۔ اسی زمانے میں ایک اور بڑی مرثیہ گو شاعرہ خنسا تھی۔ اس کا دیوان آج بھی موجود ہے جس میں مرثیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ علماء ادب کا اتفاق ہے کہ مرثیے کے فن میں آج تک خنسا کا مثل نہیں پیدا ہوا۔ حضرت عمر نے اس کو کعبہ میں روتے اور چیختے دیکھا، پاس جا کر تعزیت و تسلی کی، اور جب اس کے 4 بیٹے جنگ قادسیہ میں شہید ہوئے تو چاروں کی تنخواہیں اس کے نام جاری کیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق کا نہایت پاس کرتے تھے۔ جب صحابہ وغیرہ کے روزینے مقرر کرنے چاہے تو عبد الرحمن بن عوف وغیرہ کی رائے تھی کہ حضرت عمر مقدم رکھے جائیں، لیکن حضرت عمر نے انکار کیا اور کہا
کہ ترتیب مدارج میں سب سے مقدم آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات کے قرب و بعد کا لحاظ ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے قبیلہ بنی ہاشم سے شروع کیا اور اس میں بھی حضرت عباس و حضرت علی کے ناموں سے ابتدا کی۔ بنو ہاشم کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسب میں قریب بنو امیہ تھے، پھر بنو عبد الشمس و بنو نوفل، پھر عبد العزا، یہاں تک کہ حضرت عمر کا قبیلہ بنو عدی 5ویں درجے میں پڑتا تھا۔ چنانچہ اسی ترتیب سے سب کے نام لکھے گئے، تنخواہوں کی مقدار میں بھی اسی کا لحاظ رکھا۔ سب سے زیادہ تنخواہیں جن لوگوں کی تھی وہ اصحاب بدر تھے۔ حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام اگرچہ اس گروہ میں نہ تھے، لیکن ان کی تنخواہیں اسی حساب سے مقرر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کی تنخواہیں 12,000 مقرر کی، اور یہ سب سے بڑی مقدار تھی۔ اسامہ بن زید کی تنخواہ جب اپنے فرزند عبداللہ سے زیادہ مقرر کی تو عبداللہ نے عذر کیا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسامہ کو تجھ سے اور اسامہ کے باپ کو تیرے باپ سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ ان کے اخلاق و عادات کے بیان میں مورخوں نے تواضع اور سادگی کا مستقل عنوان قائم کیا ہے، اور در حقیقت ان کی عظمت و شان کے تاج پر سادگی کا ترہ نہایت خوشنما معلوم ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کی تصویر کا ایک رخ یہ ہے کہ روم و شام پر فوجیں بھیج رہے ہیں، کیسر و کسرا کے سفیروں سے معاملہ پیش ہے، خالد و امیر معاویہ سے باز پرس ہے، سعد، وقاص، ابی موسیٰ اشعری، عمرو بن العاص کے نام احکام لکھے جا رہے ہیں۔ دوسرا رخ یہ ہے کہ بدن پر 12 پیوند کا کرتا ہے، سر پر پھٹا سا امامہ ہے، پاؤں میں پھڈی جوتیاں ہیں، پھر اس حالت میں یا تو کندھے پر مشق لیے جا رہے ہیں کہ بیوہ عورتوں کے گھر پانی بھرنا ہے، یا مسجد کے گوشے میں فرش خاک پر لیٹے ہیں، اس لیے کام کرتے کرتے تھک گئے ہیں اور نیند کی جھپکی سی آ گئی ہے۔ بارہا مکہ سے مدینہ تک سفر کیا، لیکن خیمہ یا شامیانہ کبھی ساتھ نہیں لیا۔ جہاں ٹھہرے کسی درخت پر چادر ڈال دی اور اسی کے سائے میں پڑ رہے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ ان کا روزانہ خانگی خرچ 2 درہم تھا۔ ایک دفعہ احنف بن قیس روسائے عرب کے ساتھ ملنے کو گئے، دیکھا تو دامن چڑھائے ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں۔ احنف کو دیکھ کر پوچھا، تم بھی میرا ساتھ دو، بیت المال کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، تم جانتے ہو ایک اونٹ میں کتنے غریبوں کا حق شامل ہے؟ ایک شخص نے کہا، امیر المومنین، آپ کیوں تکلیف اٹھاتے ہیں؟ کسی غلام کو حکم دے دیجئے، وہ ڈھونڈ لائے گا۔ فرمایا، مجھ سے بڑھ کر کون غلام ہو سکتا ہے؟ موطا امام محمد میں روایت ہے کہ جب شام کا سفر کیا تو شہر کے قریب پہنچ کر قضائے حاجت کے لیے سواری سے اترے۔ اسلم ان کا غلام بھی ساتھ تھا، فارغ ہو کر آئے تو بھول کر یا کسی مصلحت سے اسلم کے اونٹ پر سوار ہو گئے۔ ادھر اہل شام استقبال کو آ رہے تھے، جو آتا تھا پہلے اسلم کی طرف متوجہ ہوتا تھا، وہ حضرت عمر کی طرف اشارہ کرتا تھا، لوگوں کو تعجب ہوتا تھا اور آپس میں حیرت سے سرگوشیاں کرتے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، ان کی نگاہیں اجمی شان و شوکت کو ڈھونڈ رہی ہیں، مگر وہ یہاں کہاں؟ اگرچہ خلافت کے افکار نے ان کی خشک مزاج بنا دیا تھا، لیکن ان کی طبعی حالت ایسی نہ تھی۔ کبھی کبھی موقع ملتا تھا تو زندہ دلی کے اشغال سے جی بہلاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عباس سے رات بھر اشعار پڑھوایا کیے، جب صبح ہونے لگی تو کہا، اب قرآن پڑھو۔ ایک دفعہ رات کو گشت کر رہے تھے کہ ایک طرف سے گانے کی آواز آئی، ادھر متوجہ ہوئے اور دیر تک کھڑے سنتے رہے۔ مزاج قدرتی طور پر نہایت تند، تیز اور زود مشتعل واقع ہوا تھا۔ جاہلیت کے زمانے میں تو وہ قہر مجسم تھے، لیکن اسلام کے بعد بھی مدتوں تک اس کا اثر نہ گیا۔ اسلام کی برکت اور عمر کے انحطاط اور خلافت کی مہمات نے ان کو رفتہ رفتہ نہایت نرم اور حلیم بنا دیا، یہاں تک کہ خلافت کے زمانے میں وہ کافروں کے ساتھ جس رحم دلی اور لطف سے برتاؤ کرتے تھے، آج مسلمانوں سے مسلمان نہیں کرتے۔ قرائن سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ وہ ازواج و اولاد کے بہت دلدادہ نہ تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی بیوی کو سخت کہا، انہوں نے بھی برابر کا جواب دیا۔ اس پر کہا، اب تمہارا یہ رتبہ پہنچا۔ وہ بولی
کہ تمہاری بیٹی تو رسول اللہ سے دو بدو ایسی باتیں کرتی ہے۔ حضرت عمر کی ایک بیوی جمیلہ تھی، ان کے بطن سے عاصم پیدا ہوئے۔ عاصم ابھی صغیر سن ہی تھے کہ حضرت عمر نے کسی وجہ سے ان کو طلاق دے دی۔ یہ حضرت ابو بکر کا زمانہ تھا اور حضرت عمر قبا میں جہاں پہلے رہا کرتے تھے وہاں سے اٹھ کر مدینے آ گئے تھے۔ ایک دن اتفاق سے قبا کی جانب جا رہے تھے۔ عاصم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت عمر نے ان کو پکڑ کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ساتھ لے جانا چاہا۔ عاصم کی ماں کو خبر ہوئی تو وہ آن کر مزاحم ہوئی کہ میرا لڑکا ہے، میں اپنے پاس رکھوں گی۔ جھگڑا طول کھینچتا گیا اور وہ حضرت ابو بکر کے ہاں فریادی آئیں۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے خلاف فیصلہ کیا اور اس لیے وہ مجبور رہ گئے۔ عورتوں کے ساتھ ان کا سلوک محبت اور رحم کے اس پائے پر نہ تھا جیسا کہ اور بزرگوں کا تھا۔ اولاد اور اہل خاندان سے بھی ان کو غیر معمولی محبت نہ تھی، البتہ زید سے جو حقیقی بھائی تھے نہایت الفت تھی۔ چنانچہ جب وہ یمامہ کی لڑائی میں شہید ہوئے تو حضرت عمر بہت روئے اور انہیں سخت دکھ ہوا۔ فرمایا کرتے تھے، جب یمامہ کی طرف سے ہوا چلتی ہے تو مجھ کو زید کی خوشبو آتی ہے۔ حضرت عمر نے مکہ سے جب ہجرت کی تو اوالی میں آ کر مقیم ہوئے، جو مدینہ منورہ سے 2-3 میل ہے، لیکن خلافت کے بعد وہاں کی سکونت بالکل چھوڑ دی اور شہر میں آ رہے۔ یہاں جس مکان میں رہتے تھے وہ مسجد نبوی سے متصل باب الاسلام تھا اور باب الرحمہ کے بیچ میں واقع تھا۔ چونکہ مرنے کے وقت وصیت کی تھی کہ مکان بیچ کر ان کا قرض ادا کیا جائے، چنانچہ امیر معاویہ نے اس کو خریدا اور زر قیمت سے قرض ادا کیا گیا۔ اس لیے یہ مکان مدت تک دارالقضاء کے نام سے مشہور رہا۔ حضرت عمر کے حصے میں جو زمین آئی اس کا نام سمغ تھا اور وہ نہایت سیر حاصل زمین تھی۔ خلافت کے چند برس بعد انہوں نے صحابہ کی خدمت میں مصارف ضروری کے لیے درخواست کی۔ اس پر حضرت علی کی رائے کے موافق اس قدر تنخواہ مقرر ہو گئی جو معمولی خوراک اور لباس کے لیے کافی ہو۔ سن 15 ہجری میں جب تمام لوگوں کے روزینے مقرر ہوئے تو اور اکابر صحابہ کے ساتھ ان کے بھی 5000 درہم سالانہ مقرر ہو گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ پہنچ کر اول زراعت بھی کی تھی، لیکن اس طرح کے کھیت بٹائی پر دے دیتے تھے۔ غذا نہایت سادہ تھی، معمولاً روٹی اور روغن زیتون دسترخوان پر ہوتا تھا۔ روٹی اکثر گیہوں کی ہوتی تھی، لیکن آٹا اکثر چھانا نہیں جاتا تھا۔ لباس بھی معمولی ہوتا تھا، اکثر صرف قمیص پہنتے تھے۔ برنس ایک قسم کی ٹوپی تھی جو عیسائی درویش اوڑھا کرتے تھے۔ حلیہ یہ تھا رم، گندمی، قد لامبا، یہاں تک کہ سینکڑوں ہزاروں آدمیوں کے مجمع میں کھڑے ہوتے تھے تو ان کا قد سب سے نکلا ہوتا تھا۔ رخسارے کم گوشت، گھنی داڑھی، مونچھیں بڑی بڑی، سر کے بال سامنے سے اڑ گئے تھے۔ اولیات حضرت عمر نے ہر صیغہ میں جو نئی باتیں ایجاد کی ان کو مورخین نے یکجا کیا۔ بیت المال یعنی خزانہ قائم کیا، عدالتیں قائم کی اور قاضی مقرر کیے، تاریخ اور سن قائم کیا جو آج تک جاری ہے۔ امیر المومنین کا لقب اختیار کیا، فوجی دفتر ترتیب دیا، پیمائش جاری کی، مردم شماری کرائی، نہریں کھدوائیں، شہر آباد کرائے یعنی کوفہ، بصرہ، فسطاط اور موصل، ممالک مقبوضہ کو صوبوں میں تقسیم کیا، دریا کی پیداوار مثلاً عنبر وغیرہ پر محصول لگایا اور محصول مقرر کیے، اشور یعنی وہ یکی مقرر کی، اس کی تفصیل صیغہ محاصل میں گزر چکی ہے۔ حربی تاجروں کو ملک میں آنے اور تجارت کرنے کی اجازت دی، جیل خانہ قائم کیا، زرہ کا استعمال کیا، راتوں کو گشت کر کے رعایا کے دریافت حال کا طریقہ نکالا، پولیس کا محکمہ قائم کیا، جا بجا فوجی چھونیاں قائم کی، گھوڑوں کی نسل میں اصیل اور مجنس کی تمیز قائم کی جو اس وقت تک عرب میں نہ تھی، پرچہ نویس مقرر کیے، مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ تک مسافروں کے آرام کے لیے مکانات بنوائے، راہ پر پڑے ہوئے بچوں کی پرورش اور پرداخت کے لیے روزینے مقرر کیے، مختلف شہروں میں مہمان خانے تعمیر کروائے، یہ قاعدہ قرار دیا کہ اہل عرب گو کے کافر ہوں غلام نہیں بنائے جا سکتے، مفلوق الحال عیسائیوں اور یہودیوں کے روزینے مقرر کیے، مکاتب قائم کیے، معلموں اور مدرسوں کے مشاہرے مقرر کیے،
حضرت ابو بکر کو اصرار کے ساتھ قرآن مجید کی ترتیب پر آمادہ کیا اور اپنے اہتمام سے اس کام کو پورا کیا۔ قیاس کا اصول قائم کیا، فرائض میں اول کا مسئلہ ایجاد کیا، فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم اضافہ کیا، نماز تراویح جماعت سے قائم کی، 3 طلاقوں کو جو ایک ساتھ دی جائیں طلاق بائن قرار دیا، شراب کی حد کے لیے 80 کوڑے مقرر کیے، تجارت کے گھوڑوں پر زکوٰۃ مقرر کی، بنو سالب کے عیسائیوں پر بجائے جزیہ کے زکوٰۃ مقرر کی، وقف کا طریقہ ایجاد کیا، نماز جنازہ میں 4 تکبیروں پر تمام لوگوں کا اجماع قرار دیا، مساجد میں واعظ کا طریقہ قائم کیا، ان کی اجازت سے تمیم داری نے واعظ کیا اور یہ اسلام میں پہلا واعظ تھا، اماموں اور مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مساجد میں راتوں کو روشنی کا انتظام کیا، حجب کہنے پر تعزیر کی سزا قائم کی، غزلیہ اشعار میں عورتوں کے نام لینے سے منع کیا، حالانکہ یہ طریقہ عرب میں مدتوں سے جاری تھا، ان کے سوا اور بہت سی ان کی اولیات ہیں جن کو ہم طوالت کے خوف سے نظر انداز کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے جاہلیت و اسلام میں متعدد نکاح کیے۔ پہلا نکاح عثمان بن مختوم کی بہن زینب کے ساتھ ہوا، دوسری بیوی کرتبہ بن ابی امیہ المخزومی تھی جو حضرت کی زوجہ مبارکہ ام سلمہ کی بہن تھی، تیسری بیوی ملکہ بن جرول الخزائی تھی، ان کو ام کلثوم بھی کہتے ہیں۔ آخر عمر میں ان کو یہ خیال ہوا کہ خاندان نبوت سے تعلق پیدا کریں جو مزید شرف و برکت کا سبب بن سکتا ہے، چنانچہ جب امیر سے حضرت ام کلثوم کے لیے درخواست کی، جناب ممدوح نے پہلے ام کلثوم کی صغیر سنی کے سبب انکار کیا، لیکن جب حضرت عمر نے زیادہ تمنا ظاہر کی اور کہا کہ اس سے مجھ کو حصول شرف مقصود ہے تو جناب امیر نے منظور فرمایا اور سن 17 ہجری میں 40,000 مہر پر نکاح ہو گیا۔ حضرت عمر کی اور بیویاں بھی تھیں، یعنی ام حکوم بنت الحارث بن حشام المخزومی، فقیہہ عاتقہ بنت زید بن عمرو بن نفیل۔ عاتقہ حضرت عمر کی چچیری بہن بھی تھی، ان کا نکاح پہلے حضرت عمر کے فرزند عبداللہ سے ہوا تھا، اور چونکہ عاتقہ نہایت خوبصورت تھیں، عبداللہ ان کو بہت چاہتے تھے۔ عبداللہ غزوہ طائف میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر نے سن 12 ہجری میں ان سے نکاح کیا۔ حضرت عمر کی اولاد کثرت سے ہوئی، جن میں سے حضرت حفصہ اس لیے ممتاز ہیں کہ وہ ازواج مطہرات میں داخل ہیں۔ اولاد ذکور کے نام یہ ہیں: عبداللہ، عبید اللہ، عاصم، ابو شمحہ عبد الرحمن، زید، مجیر، ان میں 3 سابق و ذکر نامور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کتاب الفاروق کی کیسٹ نمبر 4 اپنے اختتام کو پہنچی۔ یہ اس کتاب کی آخری کیسٹ تھی۔